آج لوگ یہ کہتے گئے کہ ہم بھی حضور کی طرح گئے، حضور بھی بشر، ہم بھی بشر، ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کر لیا جائے، اپنی صبح و شام کو دیکھ لیا جائے، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیا جائے، اپنے اجداد کو دیکھ لیا جائے، اپنی اولاد کو دیکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد آمنہ کے لال کے اجداد پر دیکھا جائے، پھر آمنہ کے لال کی اولاد پر نظر رکھی جائے۔ آج لوگ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی بشر گئے، وہ بھی بشر گئے، ہم بھی وہی گئے، وہ بھی وہی گئے۔ آج یہ جو احمقانہ جملے ہماری زبانوں سے نکل رہے گئے، کبھی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے تو یہ کہنے پر مجبور نہ ہوتے کہ حضور ہماری طرح گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کہتا ہے التحقیق کہ اللہ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک اللہ کی واضح روشن کتاب ہم نے تمہارے پاس بھیجی۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور نور کیا ہے؟ زہرا کے بابا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے نور بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں قل انما انا بشر، وہ تو ہماری طرح بشر گئے، ہم بھی ان کی طرح، وہ بھی ہماری طرح۔ چلے ٹھیک ہے، تمہاری بات کو مانتے گئے۔ اب حدیثوں کا مطالعہ کرتے گئے، ان سے پوچھتے گئے کہ کیا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ حضور کی طرح ہے؟ کیا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ صحابہ ہمارے لیے اصحابی کالنجوم گئے؟ یہ کون گئے؟ ستاروں کی مانند گئے، ان کی اقتداء کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ آپ بشر گئے، کبھی ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کبھی کہا حضور کی طرح ہم بھی بشر گئے؟ تو دیکھیے، میں نے پچھلے درس میں بھی حدیث پڑھی تھی کہ صحابہ 100 میں بھی سال رکھنے کی کوشش کر رہے تھے حضور کی طرح۔ حضور نے فرمایا کہ روزے مت رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ 100 میں وصال رکھتے گئے، یعنی بنا سحری اور افطار کے روزے رکھتے گئے، ہم روزے رکھ لیں تو کیا حرج گئے؟ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح گئے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح گئے؟ یعنی صحابہ میں کوئی ان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ 14 صدیوں کے بعد کیا ہو کوئی ان کی طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چلیے اس کو بھی مان لیتے گئے، چلیے ان کی بات کو بھی مان لی گا کہ یہ بشر کہتے گئے۔ میں کہتا ہوں وہ بشر کیسے گئے؟ ان کے بشر ہونے میں تمہارے بشر ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہماری بشریت میں ان کی بشریت میں فرق۔ وہ اسی لیے گئے کہ وہ بشر اسی لیے گئے، وہ نور گئے اللہ سے نعمتیں لینے کے لیے، اور وہ بشر گئے مخلوق کو نعمتیں دینے کے لیے۔ وہ نور گئے اللہ کی تجلیات کو، اس کے دی ہوئی نعمتوں کو عطا کو لینے کے لیے، اور پھر بشر کیوں گئے؟ یہ کائنات کو تقسیم فرمانے کے لیے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے گزارش کی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا موسیٰ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہاں موسیٰ کلیم اللہ اتنے بڑے نبی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جب اصرار کیا، کوہ طور پر بلایا، ایک پردہ اٹھایا، جب کوہ طور کا پہاڑ چڑھنے والے تھے تو کہا فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو پیروں سے جدا کر لیا جائے، اللہ کے دیدار کے لیے آ رہے گو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بلایا، ایک پردہ اٹھایا، موسیٰ رش کھا کر زمین پر گر گئے۔ تو پھر کہا کہ میں نے کہا تھا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ موسیٰ نبی ہے، اللہ کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکے، رش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اس پر بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن جو میں اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ پر ایک پردہ اٹھا، رش کھا کر گر گئے۔ پھر حضور کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب معراج میں آپ کا تشریف لے جاتے گئے، پھر معراج صرف روح کی نہیں ہوئی یا نیند میں یا خواب میں معراج نہیں کی، اپنے جسم کے ساتھ، جسد اقدس کے ساتھ جب آمنہ کا لال پرواز کرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جب لامکہ آیا تو اللہ کے حبیب کو خیال آیا کہ وہاں موسیٰ کو طور پر آتے وقت اللہ نے کہا تھا کہ نالین کو اتارے، یہاں حضور کو خیال آیا، حضور بھی اپنی نالین پیر سے جدا کر رکھے تھے، غیب سے آواز آتی ہے اے محبوب اپنی نالین کو جدا مت کیجیے، نالین کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر تشریف لائیے۔ وہاں موسیٰ کلیم اللہ تھے، جس کے لیے یہ ارشاد فرمایا یہ پہاڑ تو ہوگا، کوہ طور ہوگا، لیکن موسیٰ تم یہاں کچھ کام کے لیے نہیں آ رہے ہو، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ اس کے دیدار کا یہ ادب ہے، جوتوں کو اتار لیا جائے، یہ پہاڑ پر جانے کا ادب ہے، اور جو سدرۃ المنتہا پہ جا رہا ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اے محبوب نالین کو جدا مت کرو، آپ کے نالین کو چومنے کے لیے عرش بھی بے چین گئے۔ حضور کو بلایا گیا، حضور تشریف لے گئے، اب وہاں پر ایک پردہ اٹھا تھا، یہاں کیا اٹھا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہے تو نہ مانو، کوئی مولوی کہے تو نہ مانو، کوئی ملا کہے تو
نہ مانو گے اللہ کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، کیسے ملے؟ وہ ایک محبوب اوپر چڑھتے گئے اور ملاقات کے لیے کیسے آئے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، وہاں ایک پردہ اٹھا تھا، یہاں ایک محبوب نے دوسرے محبوب سے ایسے ملاقات کی جیسے آپس میں دو کمانیں ملا کرتی ہے۔ جب کمان ملتی ہے وہ کمان میں کوئی فاصلہ ہوتا ہے نہیں، جس فاصلہ ہو جس کمان میں اس کو کمان نہیں کہتے، کمان جب بنتی ہے جب فاصلے ختم ہو کر ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہاں فکان قاب قوسین، قوسین کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے وہاں موسیٰ پہ ایک پردہ اٹھا تھا، یا محمد پر 70,000 پردوں کو اٹھا دیا گیا ہے۔ حضور کی شان ہے۔ اب تو سمجھو کہ اللہ نے حضور کو نور بنا کر پیدا کیا، اگر نور نہ ہوتے تو چل کر وہاں خاک ہو جاتے۔ جبریل امین نور کا بنا ہوا فرشتہ جب 7 آسمان طے کیے، حضور سے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، آگے چلے گیا تو میرے سارے 600 پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ نور سے بننے کے بعد جبریل یہ کہتے گئے کہ میرے پر جل جائیں گے، اس سے ایک قدم آگے بڑھاؤ، اور جس کے آگے کئی قدم بڑھا کر آمنہ کا لال جاتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے جبریل جس نور سے بنا گئے محمد اس نور سے بھی نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے ایک نور سے تخلیق فرمایا گئے، یعنی جبریل کا نور بھی الگ ہے، وہ نور سے بھی نور کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ اب ماننا پڑے گا قد جاءکم من اللہ نور۔ اب حضور کی زندگی پر دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی بشر، تو پھر کبھی اپنی زندگی پر دیکھیے، آپ پیدا ہوئے گئے، آپ کے پیدا ہونے کا عالم کیا تھا اور حضور کی پیدائش کیا ہے؟ حضرت ابراہیم دعائیں کر رکھے گئے کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، میں نے تیرے کہنے پر اپنی بیوی کو اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، میں نے تیری ہر بات کو مانا، ہر حکم پر عمل کی، اس کے عوض میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں اے اللہ تیرا محبوب جو آنے والا ہے اس محبوب کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ یعنی جب دنیا مجھے جانے تو ابراہیم کو یہ کہہ کر نہ جانے کہ ابراہیم ایک بڑے نبی تھے، یہ کہہ کر جانے کہ ابراہیم محمد عربی کے دادا جان کا نام ہے۔ یعنی حضور کی نسبت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے نسبت مانگی، اور حضرت ابراہیم نے تو نسبت مانگی، پھر حضرت عبد المطلب سے جو نور بٹا حضرت عبداللہ تک آیا۔ حضرت عبداللہ کے پاس جب آیا تو حضرت عبداللہ کے پاس جب شروع کا زمانہ تھا تو ایک عورت تھی جو حضرت عبداللہ کو آ کر نکاح کا پیغام دیتی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح فرمائیے، بار بار اصرار کی، لیکن حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ جب حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، نکاح کے دوسرے دن وہی عورت ہے حضرت عبداللہ کو پلٹ کر ایک نظر نہیں دیکھتی۔ پوچھا حضرت عبداللہ نے کہ کل تک تو نکاح کے پیغام دیتی تھی، آج دیکھنے سے بھی انکار کرتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے جو نکاح کا پیغام دیتی تھی وہ اسی لیے دیتی تھی کہ میں نے آپ کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا گیا۔ میں جو پیغام دیتی تھی نکاح کا وہ آپ سے نکاح کرنا مقصود نہیں تھا، میں یہ شرط چاہتی تھی کہ کائنات مجھے محمد کی ماں کہہ کر پکارے۔ میں آپ کے چہرے میں پیشانی پر وہ نور دیکھتی تھی، اب وہ نور حضرت آمنہ کی حمل میں منتقل ہوا، اب مجھے آپ سے نکاح نہیں فرمانا گیا۔ یہ پتا چلا، پھر جب حضرت آمنہ کے پاس آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے آپ بھی پیدا ہوئے گئے، وہ بھی پیدا ہوئے گئے، غور کیجیے آپ کے اور ان کے پیدا ہونے میں فرق کتنا گئے۔ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جس بھی کنویں کے پاس میں پانی بھرنے کے لیے جاتی، کنویں کا پانی اٹھ کر اوپر آ جاتا اور میں پانی آرام سے لے لیا کرتی۔ کیوں کس لیے؟ حضرت آمنہ تو پہلے بھی پانی بھرتی تھی، لیکن جب محمد عربی پیٹ میں منتقل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب آنے سے پہلے بتا رہا ہے لوگوں تم کو کہنے کے بعد بھی تم مجھ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کی مخلوقات ایسی ہے، میں آنے سے پہلے میری معراج کی، میری رسالت کی تصدیق کیا کرتے گئے، حضور کی تصدیق فرمائی۔ پھر آگے بڑھیے، جب حضور کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کا لال نمودار ہوا، آپ بھی ان کی طرح گئے، وہ بھی آپ کی طرح گئے۔ تو پھر اب بتائیے کہ جب حضور پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ایسے دیکھا کہ چاند اور سورج اور وہ سارے ستارے میرے اتنے قریب آ گئے تھے، میں خیال کرتی تھی اگر ایک ہاتھ بڑھاؤں تو چاند میری ہاتھ میں آ جائے، دوسرا ہاتھ بڑھاؤں تو ستارے میرے ہاتھ میں آ جائے، یعنی اتنے قریب یہ آ گئے تھے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے بیٹے جب محمد پیدا ہوئے، ان کی پیدائش پر ایک ایسا نور
صادر ہوا، میں نے اس نور سے خیسر و کسریٰ کے محلات کی زیارت کی گئے، یعنی بیٹھی گئے مکہ میں اور زیارت کر رکھی گئے قیصر و کسریٰ کی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نور محمدی کا وسیلہ ہے۔ اور حضرت جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ گئے تو یہ تو بات مشہور گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو تھی بالکل کمزور مکے تک پہنچی، آخر میں آئی جب حضرت حضور کو بٹھایا اونٹنی پر تو اونٹنی چل نہیں رہی تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پیچھے تھے تو اونٹنی نہیں چل رہی تھی، حضرت حلیمہ نے جب رسول اللہ کو آگے کیا تو اونٹنی نے چلنا شروع فرمایا، یعنی کہ اونٹنی بھی جانتی ہے کہ بیٹھا ہوا کوئی عام نگی ہے، غمخوار ہے، ساری امت کا غمخوار بن کر پیدا ہوا گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جب اونٹنی لے کر نکلی تو ساری قافلے کی عورتیں پیچھے رہ گئی، حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کو پہلے پہنچ گئی۔ کیوں؟ آتے وقت سب سے آخر میں آئی تھی اور جب جانے کی باری آئی سب سے پہلے اپنے مکان تک۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں روزانہ رات کو روشنی رہا کرتی، عورتیں پکڑ کر پوچھنے لگی ہے حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو، اپنے گھر میں ایسا کتنا تیل جلاتی ہو کہ اتنی روشنی رہتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے خدا کی قسم جس دن سے میں نے اپنے گھر میں آمنہ کے لال کو لایا ہے کسی دیے کا استعمال نہیں کیا، ان کے چہرے کی روشنی اتنی گئے سارے خیمے کو منور کر دیتی ہے۔ یہ حضور گئے، یہ میرے آقا گئے، اب بتائیے آپ بھی ان کی طرح گئے، کیسے ہم ان کی طرح ہو سکتے گئے؟ آگے بڑھیے، رسول کریم علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، علم نشرح لک صدرک، حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا، جب کھولا گیا فرشتوں نے دیکھا جیسے انسان کی آنکھ پہ دو، چہرے پہ دو آنکھیں ہوتی ہے، آمنہ کے لال کے دل پر بھی دو آنکھیں گئے، وہاں پر بھی دو آنکھیں گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن کر تو آئے ہیں، آپ کی طرح میری طرح بشر نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام اور آگے بڑھیے، دیکھتے جائیے، آپ اپنے حسن کو، صورت اور شکل، اپنے جسم کا محاسبہ کیجئے، دیکھیے آپ کی بھی انگلیاں ہیں، حضور کی بھی انگلیاں ہیں، آپ انگلیوں کو کاٹتے گئے تو خون نکلتا ہے، آپ اپنی انگلیوں کو کٹ کرتے گئے تو خون ہی نکلتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی انگلیوں سے کچھ نہیں جاتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے گئے ہم ایک سفر پر تھے، سفر جب کر رہے تھے نماز عصر کا وقت ہوا، ہم ایک جگہ رک گئے نماز کے لیے، جب ارادہ کیا وضو کے لیے پانی منگوایا گیا، سب ڈھونڈنے پر پانی کہیں پر بھی نہیں ملا، ایک پیالہ پیش کیا گیا، حضور نے کہا وہ پیالہ میرے سامنے پیش کیا جائے، حضور کے سامنے جب وہ پیالہ پیش کیا گیا رسول اللہ نے اپنی انگلیوں کو اس پیالے میں ڈالا اور پیالے کو ایسا اٹھا کر کہا کہ ایک ایک آئے اور وضو کر کر جاتا رہے، ایک صحابی آئے وضو کرے گئے، دوسرے 10 صحابہ، 20 30 40، حضرت انس فرماتے گئے ہم نے اور صحابہ نے دیکھا 350 جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب نے وضو کر لیا، لیکن پانی اتنا ہی گئے جتنا لا کر ہم نے آمنہ کے لال کو پیش کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ کیسے ہوا؟ صحابہ عرض کرتے گئے، حضرت انس بن مالک فرماتے گئے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا تھا، جس چشمے سے سارے صحابہ نے وضو فرمایا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری انگلیوں سے خون نکلتا ہے، محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، اب کوئی یہ کہے وہ ہماری طرح ہم ان کی طرح، ہم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو کیسے سکتے ہو؟ کبھی تم اپنے تھوک پر غور کرو، تم تھوکتے ہو تو اس پر کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کا لعاب دہن وہ گئے، پانی کا کنواں جب کھارا ہو جاتا ہے حضور تشریف لے جاتے گئے، اپنا لعاب دہن اس میں ڈالتے گئے، صحابہ فرماتے گئے جس پانی کو ہم وضو کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، اتنا کھارا پانی تھا، وہ پانی ہم پیا کرتے تھے حضور کے لعاب دہن کے جانے کے بعد۔ پتہ چلا کہ تمہارا تھوک ان کے تھوک کی طرح نہیں ہو سکتا، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ کبھی اپنے کلمے پہ غور کر لو، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضور کلمہ پڑھتے گئے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تم مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ حضور کا ہونا تمہارے ہونے کی طرح نہیں، تم نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جب تمہارا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ کبھی اپنی نمازوں پر غور کر لیا جائے، دیکھیے آپ پر 5 نماز فرض مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر 5 نماز فرض نہیں گئے، میرے محبوب پر تہجد کو بھی فرض کیا گیا ہے، تمہاری نمازیں 5 مصطفیٰ کی نمازیں 6، جب تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کی طرح نہیں ہے تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ حاضرین محترم یہ تو حضور کی نماز ہے، اپنے ارکان اسلام پر غور کیجئے، آپ کے میرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کے ارکان اسلام
السلام 4, حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی, ہم پر زکوٰۃ فرض ہے. تو پتہ یہ چلا جب ہمارے ارکان اسلام ان کے ارکان اسلام کی طرح نہیں گئے تو ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے گئے. حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک آپ کے پاس پسینہ نکلتا گئے, بدبو آتی گئے. حضور کے لیے فرمایا ام سلیم گئے, حضرت انس روایت کرتے گئے, حضرت ام سلیم کے گھر آمنہ کے لال تشریف فرما گئے. حضرت ام سلیم کہیں باہر گئی ہوئی تھی, رسول اللہ کو نیند لگ جاتی ہے, چمڑے کے بستر پر آمنہ کے لال آرام فرما رکھے گئے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, اگر اس گفتگو کو آپ نے سمجھ لیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حضور کو اپنی طرح کہنے کی کبھی جرت نہیں کریں گے. اس گفتگو کو سماعت کیجیے. حضرت انس فرماتے گئے ام سلیم گئے, حضور علیہ السلام کے گھر گئے اور حضور آرام فرما رکھے. حضور علیہ السلام حضرت ام سلیم کے گھر چمڑے کے بستر پر آرام کر رکھے گئے. جب ام سلیم پلٹ کر اپنے حجرے میں آتی ہے, دیکھتی ہے کہ رسول اللہ آرام کر رکھے گئے اور حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا ہے اور پسینہ نکل کر ام سلیم کے چمڑے کے بستر پر جمع ہو رہا ہے. ام سلیم کے جب دیکھا کہ حضور کا پسینہ مبارک چمڑے کے بستر پر جمع ہو چکا ہے, ام سلیم فوراً گئی اور جا کر اپنے گھر سے شیشیاں لائی, حجرے سے ڈھونڈ کر شیشیاں نکال کر لائی اور رسول اللہ کے پسینے مبارک کو لیتی اور اس شیشی میں جمع کرتی. پسینے مبارک کو لیتی, اس شیشی میں جمع کرتی. حضور کی نیند بیدار ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم, اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو. حضور علیہ السلام نے جب کہا تو حضرت ام سلیم نے کہا نرجو برکتہ لصبیاننا, حضور میں اپنے بچوں کے لیے آپ کے پسینے سے برکت جمع کر رہی ہوں. یعنی جس کا پسینہ بچوں کو برکت دیتا ہے تو یہاں یہ کہنا ہوگا جب ان کا پسینہ تمہارے پسینے کی طرح نہیں تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو. حضور علیہ السلام کی ہر ادا بے مثال, حضور کی ہر ادا بے مثال. آپ وضو کرتے گئے, آپ کے وضو کا پانی موری میں بہتا گئے. حضور کے بارے میں آتا ہے جب رسول اللہ وضو کرتے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ ایسے محسوس ہوتا کہ کہیں حضور کے پانی پر جنگ نہ ہو جائے صحابہ کے درمیان. یعنی حضور ہاتھ دھوتے تو صحابہ ہاتھ کا دھویا ہوا آب مستعمل, مائع مستعمل اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی چہرے پہ مل رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, کوئی ہاتھوں پر مل رہا ہے. حضور کے وضو کے پانی کے خطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے. تو آپ کا وضو کا پانی ناپاک اور نجس اور مائع مستعمل ہوتا ہے. آمنہ کے لال کا وضو کا پانی بھی استعمال کیا ہوا جو استعمال کرتا ہے وہ صحابی رسول بن جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا ان کا استعمال کیا ہوا پانی اور وہ برکتوں والا, وہ وضو ان کا تمہاری طرح نہیں ہے, نماز ان کی تمہاری طرح نہیں ہے. آج یہ دعوے کہاں سے آ گئے کہ تم ان کی طرح ہو سکتے ہو. حاضرین محترم, صحابہ نے تک یہ جرت نہیں کی کہ ہم آمنہ کے لال کی طرح ہے. آج 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا ایک قطرہ ناپاک یہ گستاخی کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی طرح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا.